یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے ہے، ہر مقصد کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے، قرض سے نجات، غربت سے نجات، دشمنوں سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، شرپسند لوگوں حاسدین کے حسد سے نجات، ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے ایک رات کا وظیفہ کافی۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جو بھی حاجت ہوگی، خواہ مشکل ہو آسان ہو، خواہ ممکن ہو ناممکن ہو، خواہ ایسا کوئی حاجت ہو کہ آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے لیکن وہ حاجت پورا نہیں ہو رہا، تو چلو زندگی میں ایک رات تجربہ کرو۔ ایک رات کی بات تو ہے، صرف ایک رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ شرطیہ۔ تو آپ نے زندگی میں بہت مشکلات اٹھانے، تو انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ ٹرائی کریں، آج ہی رات ٹرائی کریں، آزمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے کہ کسی فقیر نے یہ وظیفہ دیا تھا اور ایک ہی رات میں حاجت پوری ہو گئی۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مسلمان ہر طرف سے پریشان، ہر طرف سے پریشان، پھر وظائف پڑھتے ہیں اور وظائف بھی وہ یہی شکایت کرتے ہیں وظیفہ کام نہیں کرتا۔ بھائی کس طرح وظیفہ کام نہیں کرے گا؟ یہ بھی بات ہے کہ انسان اللہ کا نام لے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے فریاد کرے اور پھر وہ کام نہیں کرے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کے لیے تو بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ وظیفہ پڑھے، اللہ سے دعا مانگے اور پھر وہ کام نہ کرے۔ تو آئیے آج میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں، چونکہ ہمارا طریقہ ہی غلط ہے سرے سے، ہم غلط طریقے سے وظائف پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک رات یہ وظیفہ کریں اور ایک ہی رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، زیادہ نہیں، ایک ہی رات۔ چلو آئیں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہوتی ہے، ہاں چند شرائط جو آپ کا وظیفہ کیوں کام نہیں کرتا آپ خود میں دیکھیں۔ 4 شرائط میں آپ کو بتاتا ہوں، خود اپنے دل میں سوچیں کہ آئے یہ شرائط مجھ میں موجود ہیں کہ نہیں، آپ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اگر موجود ہیں تو پھر شروع کریں وظیفہ، موجود نہیں ہیں تو پھر ایسا کریں کہ پہلے وہ شرائط اپنے میں موجود کریں، ان 4 شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے 4 شرائط کون سے ہیں دیکھو۔ سب سے پہلا شرط نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ کیونکہ نماز اللہ کا حکم ہے، ہم پر فرض ہے، اور فرض نماز نہیں پڑھ رہا تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ میرے پیارے بھائیو بہنوں، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر دے، ہے بھی فرض، پھر وظیفہ کام کرے گا۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو حدیث کے مطابق جو حرام سے نہیں بچتا اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ وہ بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور یا رب کہہ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا لباس حرام ہو، کھانا پینا حرام ہو، تو اس کی دعا بیت اللہ کے سامنے بھی رد ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں، بجلی کی چوری نہ کریں، گیس کی چوری نہ کریں، سب حرام سے بچ کر رہیں، زندگی پاکیزہ زندگی گزاریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، گناہوں سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پہ یقین کتنا ہے؟
ہم لوگ کہتے ہیں یار بہت سے وظائف پڑھیں کوئی بھی یار کام نہیں کرتا، دعائیں مانگی قبول نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ پہ شک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس شخص کو، جس بہن بھائی کو اللہ پر یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا وظیفہ، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، تو اسی ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور جس بندے کو شک ہو رہا ہو تو حدیث قدسی کے مطابق وہ اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اگر آپ وظیفہ ہی غلط پڑھ رہے ہیں تو وظیفہ کام کیا کرے گا؟ الٹا عذاب آنے کا خطرہ ہے، گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک رکھیں۔ آئیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہوگی، یہ نہ کہیں کہ فلاں حاجت کے لیے، یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے ہے، ہر مقصد کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے، قرض سے نجات، غربت سے نجات، دشمنوں سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، شرپسند لوگوں، حاسدین کے حسد سے نجات، ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے یہ وظیفہ، ایک رات کا وظیفہ کافی ہے۔ آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ رات کو کسی علیحدہ مکان میں، یعنی جس کمرے میں کوئی نہ ہو، اس کمرے میں آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 1200 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، یعنی درمیان میں 1200 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے خوب رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اگر شرائط کے مطابق آپ نے وظیفہ پڑھا تو اسی ایک رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن شرائط ضروری ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انتہائی سخت حاجت ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ شرائط، تو وظیفے کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں انہی کے مطابق وظیفہ پڑھنا ہے۔ ان کے مطابق وظیفہ نے کام نہ کیا، آپ نے ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ نے کام نہ کیا، تو پھر یقیناً آپ مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں، میں آپ کے سزا کا مستحق ہوں گا، کیونکہ میں نے جھوٹ بولا ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ اس وظیفے پر عمل کریں، ایک رات میں نہ ہو، مثال کے طور پر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے دوسری رات کریں، تیسری رات کریں، تو جب تک حاجت پورا نہ ہو کرتے رہیں، اور جو صحیح طریقے سے پڑھے گا ایک ہی رات میں انشاءاللہ دوسری رات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔